کو سمجھ آ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو کام کر رہی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جا رہا ہے، پی ٹی آئی کے حق میں جا رہا ہے، لیکن یہ عام کی اسٹیبلشمنٹ بار بار کر رہی ہے، یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کی جو میرے پاس ایک دلیل ہے، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں 80% سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے خود اپنے لوگ ملوث ہیں، جو اپنے ان کے خاص آدمی ہیں وہ کچھ دنوں کے لیے انڈر گراؤنڈ ہو جاتے ہیں، پھر خود آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں اور خود معصوم بن جاتے ہیں، اور جو پورا ملبہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر چلا جاتا ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پی ٹی آئی کی طرف سے پاکستان آرمی کے خلاف بہت بڑی سازش اور بڑے پیمانے پر جو اس ٹائم سازش ہو رہی ہے، جس کے اوپر پاکستان کا کوئی بھی میڈیا توجہ دینے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، کوئی بھی اس کو چیز کو ٹچ نہیں کر رہا ہے، لیکن میں کچھ دنوں سے یہ محسوس کر رہا ہوں کہ اس ٹائم پاکستان آرمی کے خلاف جو چال پی ٹی آئی چل رہی ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ شاید وقتی طور پر تو اسٹیبلشمنٹ یا تو غلطی کر رہی ہے، اگنور کر رہی ہے، اسی طرح جس طرح 1.5 سال سے وہ پاکستان آرمی کو بدنام کرتے رہے، لیکن آرمی خاموش ہو کے بیٹھی رہی اور بعد میں اس کو کنٹرول کرنا تھوڑا مشکل ہو گیا تھا۔ یا آرمی پھر غلطی کر رہی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کہ وہ اس چیز کو دیکھ رہی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ جس طریقے سے اس کو کام کرنا چاہیے اس طریقے سے وہ نہیں کر رہی۔ اور اگر وقتی طور پہ تو آرمی کے اوپر کچھ شاید اس کی پی ٹی آئی کی جو سازش ہے اس کا کچھ اثر پڑے یا نہ پڑے، لیکن آنے والے کچھ دنوں کچھ مہینوں میں جو اثر پاکستان کی آرمی کے اوپر انٹرنیشنل لیول پہ پڑے گا اس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو ناظرین، اب میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسا تجزیہ رکھتا ہوں کہ شاید اس میرے تجزیے کے اوپر آپ 20% یقین کرنے کے، اور ہو سکتا ہے یہ ٹھیک کہہ رہا ہو، لیکن میں آپ کو بڑے گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آنے والے کچھ دنوں میں کچھ مہینوں میں آپ میری بات سے 110% اتفاق کریں گے۔ اسی طرح جس طرح میں نے 4 اپریل 2022 کو ایک ویڈیو بنائی تھی، پھر 10 اپریل 2022 کو ایک ویڈیو بنائی تھی، پھر 11 اپریل 2022 کو میں نے ویڈیو بنائی تھی۔ اس ٹائم میں نے کیا کہا تھا وہ سنو، پھر آگے جا کے بات کریں۔ کہ یہ امریکہ کی سازش عمران خان کے خلاف نہیں ہے، یہ سازش اصل میں ہو رہی ہے پاکستانی اداروں کے خلاف۔ بہت بڑی پاکستان میں سازش ہو رہی ہے پاکستانی اداروں کو کمزور کرنے کے لیے، ان کو بدنام کرنے کے لیے۔ یہ جو سازش تھی یہ عمران کے خلاف سازش نہیں تھی، یہ پاک آرمی کے خلاف سازش تھی۔ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سازش تھی نا، یہ عمران خان کے خلاف نہیں تھی، یہ عمران خان کے حق میں تھی اور پاک فوج کے خلاف میں تھی۔ ناظرین، یہ اس دنوں کی بات ہے کہ جب عمران خان کو اسی دنوں میں نکالا گیا تھا، اور اس ٹائم عمران خان کے منہ میں یا پی ٹی آئی کے پاس جو صرف ایک ہی الزام تھا وہ تھا جنرل باجوہ کے اوپر، کہ جنرل باجوہ نے ہماری حکومت کو گرایا ہے اور یہ امریکہ کی سازش ہے۔ تو اس ٹائم سب سے پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ یہ سازش امریکہ نے نہیں کی ہے عمران خان کے خلاف، یہ سازش پاکستان آرمی کے خلاف ہوئی ہے۔ اس ٹائم نہ جنرل عاصم منیر کا نام تھا، نہ جنرل نصیر کا نام تھا، اس ٹائم یوتھی کہتے تھے کہ بھئی ہم جنرل باجوہ کے خلاف ہیں، پاکستان آرمی کے خلاف نہیں ہیں۔ 1.5 سال میں ایک پریشر بلڈ کیا گیا، آرمی کو گھسیٹتے 9 مئی کا واقعہ پیش آ گیا کہ ایک دم یوتھیوں نے درندوں کی طرح پاکستان کی پوری آرمی کے جتنا نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور آج کسی بھی یوتھی سے پوچھیں تو وہ آرمی کے ایک عام سپاہی سے لے کے جنرل عاصم منیر کو ماں بہن کی گالی نکالتا ہے، یعنی کہ اس ٹائم پوری پی ٹی آئی ہے وہ پاکستان آرمی کے خلاف ہو گئی ہے، اور جو سیفر بیانیہ تھا وہ بھی ٹھش ہو گیا۔ اب عمران خان کے اوپر کیس بن گیا ہے، بلکہ کئی بار عمران خان نے کہا ہے کہ امریکہ کا نام مت لو، امریکہ کا نام مت لو۔ تو یعنی کہ آج یہ ثابت ہو گیا، جو میں ویڈیو اس لیے دکھائی ہے کہ جو آگے میں تجزیہ کرنے جا رہا ہوں صرف اپنا تجزیہ صحیح ثابت کرنے کے لیے، کہ میں نے جو ویڈیو میں 1.5 سال پہلے ذکر کیا تھا آج وہ پورا ہو گیا ہے، 110% پورا ہو گیا ہے۔ اس ٹائم کوئی یہ آدمی نام نہیں لے رہا تھا، لیکن میں اس ٹائم کھل کے کہا تھا کہ یہ پاکستان آرمی کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ اب جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ ناظرین اس ٹائم کیا ہو رہا ہے۔ اس ٹائم عثمان ڈار، صداقت علی عباسی، خاص کر یہ 2 آدمی
انہوں نے جو عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کی یا اس سے پہلے جن لوگوں نے کی ہے، اس پریس کانفرنس، اب میں فرق حبیب کا بھی ذکر کروں گا جو انڈر گراؤنڈ ہے. اب ان تین چیزوں کی پلیز غور سے سننا، پھر سمجھنا، میری بات کے اوپر غور کرنے کی کوشش کرنا کہ عثمان ڈار ہے یا صداقت علی عباسی، خاص کر ان دو شخصیت کے جو انٹرویو انہوں نے پاکستان میں ایک ہلچل سی مچا دی ہے. یعنی کہ کسی بھی پی ٹی آئی کے ایک چھوٹے سے کارکن سے لے کے عمران خان تک سب آدمیوں نے، کسی نے یقین نہیں کیا نہ عثمان ڈار کی پریس کانفرنس کے اوپر اور نہ صداقت علی عباسی کے اوپر. انہوں نے واضح کلیئر کہہ دیا ہے کہ یہ پریشر ہے، پاکستان کی آرمی زبردستی ان کو اٹھا لیتی ہے، پھر ان کو مارتی ہے، پیٹتی ہے، پھر اپنی مرضی کا بیان دلواتی ہے. اب ناظرین غور کرنا، جو فرق حبیب کے قتل کی سازش پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں نا، وہ بھی آگے جا کے میں آپ لوگوں کے سامنے ٹویٹ رکھوں گا کہ عثمان ڈار یا صداقت علی عباسی کا اگر جو پلان اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے پی ٹی آئی کے بقول، جو مجھے کم از کم 80% نہیں لگتا ہے، تو اس سے اسٹیبلشمنٹ کو حاصل کیا ہوا ہے. یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ اس ٹائم پورے پاکستان میں یہ عام آدمی سمجھ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آدمی کو اٹھاتی ہے، اٹھا کے پی ٹی آئی والوں کو ان کو مارتی ہے، کودتی ہے اور اپنی مرضی کا عمران خان کے خلاف سٹیٹمنٹ دلوا دیتی ہے. اور پاکستان میں کسی میڈیا میں، کسی یوتھی میں، کسی بھی جو جرات نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ اس ٹائم فل بدماشی پہ آئی ہوئی ہے. یہ کا اثر جا رہا ہے. تو پھر اس سے پی ٹی آئی کو حاصل کیا ہو رہا ہے؟ پی ٹی آئی کا کارکن مان تو نہیں رہے، عمران خان آلریڈی جیل میں ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ کی اتنی دادا گردی ہے کہ وہ کسی بھی پی ٹی آئی کے آدمی کو اٹھا کے جیل میں ڈال کے اپنی مرضی کا سٹیٹمنٹ دلوا سکتی ہے، تو وہ عمران خان کو ہی کیوں نہ سائڈ پہ کر دے؟ جب ان کو معلوم ہے کہ ہم کسی کو بھی اٹھا کے، کسی کو مار پیٹ کے عمران خان کے خلاف بیان دلوا سکتے ہیں، کسی یوتھی میں غیرت نہیں ہے کہ وہ باہر روڈوں میں نکلے، احتجاج کرے، ہمارے خلاف ہے، ان کی جرات نہیں ہے، تو وہ پھر عمران خان کو ہی سائڈ پہ کر دے. کیونکہ ان کے عمران خان کے جو رہنما توڑ رہے ہیں، ان توڑنے سے فائدہ تو نہیں ہو رہا ہے. تو کیا پاکستان کے ادارے یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اتنی پاگل ہے؟ اس کو سمجھ نہیں آ رہی. ایک بچے کو سمجھ آ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو کام کر رہی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جا رہا ہے، پی ٹی آئی کے حق میں جا رہا ہے. لیکن یہ عام کی اسٹیبلشمنٹ بار بار کر رہی ہے. یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی. اس کی جو میرے پاس ایک دلیل ہے، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں 80% سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے خود اپنے لوگ ملوث ہیں، جو اپنے ان کے خاص آدمی ہیں، وہ کچھ دنوں کے لیے انڈر گراؤنڈ ہو جاتے ہیں، پھر خود آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں اور خود معصوم بن جاتے ہیں، اور جو پورا ملبہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر چلا جاتا ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے. اس کا واضح ثبوت میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی تو مشہور ہے. کس چیز سے پی ٹی آئی مشہور ہے؟ کہ جعلی اکاؤنٹ بنانے سے. سوشل میڈیا میں جعلی ٹویٹر اکاؤنٹ بنانا، فیس بک کے اکاؤنٹ بنانا. کئی بار میں ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں کہ فیس بک کمپنی کم از کم 350-400 ان کے جعلی فیک اکاؤنٹ کی نشاندہی کر چکی ہے عمران خان کے دور میں. اب ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ حفیظ اللہ خان نیازی کا ایک جعلی انہوں نے فیک اکاؤنٹ بنایا. اس فیک اکاؤنٹ سے ان لوگوں نے کیا کیا؟ پھر حفیظ اللہ نیازی نے کیا جواب دیا؟ جعلی جو اکاؤنٹ ہے اس میں یہ خبر شیئر کی گئی کہ بریکنگ نیوز، اطلاعات ہیں کہ پی ٹی آئی کے رکن فرق حبیب جو اغوا کیے گئے تھے ان پر تشدد اتنا شدید کیا گیا ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سکے اور اس ظلم سے آزاد ہو گئے. وہ اب ہم میں سے نہیں رہے. اس بات کی اطلاع ان کے والد تک پہنچ گئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب ناظرین یہ خبر منسوب کی گئی ہے حفیظ اللہ خان نیازی سے. اب ایک خبر جس نے بھی چلائی ہے، اس خبر سے فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے؟ ٹوٹلی پی ٹی آئی کو فائدہ پہنچ رہا ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے ادارے ظلم کر رہے ہیں، ہمارے پاکستان کے اداروں نے ارشد شریف کو مار دیا ہے، عمران ریاض کے اوپر ظلم کیا. اب دیکھو کہ فرق حبیب کو بھی ان لوگوں نے اغوا کیا، پھر اس کے اوپر اتنا تشدد کیا کہ وہ بیچارہ مر گیا. کیونکہ ان کو لاشوں کی، کیونکہ زندہ جو ان کے ہم کہہ سکتے ہیں گیدڑ ہیں نا، ان میں یعنی کوئی ہمت طاقت نہیں ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے لاشوں کی سیاست کریں. تو ان لوگوں نے کہا ہے کہ دیکھو جی اسٹیبلشمنٹ نے کتنا ظلم کیا اور فرق حبیب مر گیا. یہ خبر پہنچی حفیظ اللہ خان نیازی تک. پھر اس نے ٹویٹ کیا کہ اللہ کا قہر نازل ہو ایسی اذیت دینے والی جھوٹی پوسٹیں لگانے والوں پر.
یہ پوسٹ جھوٹ کا پلندہ اور فیک ہے. میں نے ٹویٹر اکاؤنٹ ایکٹیویٹ ہی اسی فیک پوسٹیں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا ہے. تو حفیظ اللہ نیازی کہتا ہے کہ اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں کے اوپر جو میرے نام سے منسوب ایسی جھوٹی خبریں چلاتے ہیں. میں نے اپنا جو میرا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ میں نے ایکٹیویٹ اس لیے کیا ہوا ہے کہ جو میرے ساتھ منسوب کر کے جعلی فیک نیوز پھیلاتے ہیں ان کی نشاندہی کرنے کے لیے. اب ناظرین یہ کس کا کام کر رہی ہے؟ یہ پی ٹی آئی کر رہی ہے. اس ٹائم پی ٹی آئی کا جو مقصد ہے کہ عمران خان تو بچ نہیں سکتا ہے. ہم جس طریقے سے بھی اسٹیبلشمنٹ کو نقصان پہنچا سکیں، بدنام کر کے بیرون ملک میں بدنام، یعنی کہ آپ یورپ میں دیکھیں کتنے جعلی ان کے اکاؤنٹ ہیں، کتنے حقیقت میں معید پیرزادہ ہو گیا، وہ راجہ ہو گیا، دن رات پاکستان آرمی کے خلاف یہ زہر اگل رہے ہیں اور اس کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پاکستان میں گراؤنڈ میں عام شہری پاکستان کا، میرے جاننے والے فیس ٹو فیس، میں قسم سے کہتا ہوں کہ جس کے سامنے میں نے فوج کا نام لیا، اگر اس کا یوتھیوں کے ساتھ تعلق ہے تو اس نے گالی سے آغاز شروع کیا پاکستانی فوج کا. اور کئی بار میں کہہ چکا ہوں کہ میرے سامنے ایک یوتھی نے یہ کہا ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے اس دن سے لے کے آج تک کوئی فوجی شہید ہوا ہی نہیں ہے، سب مرتد ہوئے ہیں. یہ ہے پی ٹی آئی کارکنوں کی سوچ. اور الحمدللہ یہ سب سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتا دی تھی 1.5 سال پہلے کہ یہ صرف باجوہ کا نام نہیں لے رہے، یہ پاکستان آرمی کے خلاف سازش ہے عمران خان کی، اور یہ بیرونی ایجنڈے کے اوپر کام کر رہا ہے. اسرائیل، امریکہ اور انڈیا کے ایجنڈے کے اوپر کام کر رہا ہے. اور اس نے اس ٹائم پاکستان کی آرمی کو جس سٹیج پہ پہنچا دیا سب بچے کو معلوم ہے. لیکن میں یہ گزارش کروں گا کہ جس طرح اگر آرمی نے پچھلے 1.5 سال اپنے صبر سے کام لیا، یا عمران خان کو سپیس دی، یا انہوں نے یہ کہا کہ یار یہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس کا رزلٹ 9 مئی کا نکلا ہے. اگر پھر بھی یہ ان لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر کنٹرول نہیں کیا یوتھیوں کے، تو پاکستان آرمی کو بہت بھاری قیمت چکانی پڑے گی. اس میں کوئی دو رائے ہے بھی نہیں. رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ